الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا دوسرا مغفرت والا عشرہ اس وقت ہمارے سامنے چل رہا ہے۔ ہم جیسے ناقدروں نے پہلے عشرے کو یوں ہی ہم نے گنوا دیا، وہ عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ رحمت والا عشرہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا تھا، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف اتار لینے کا بہترین موقع تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ سے لو لگانے کا موقع تھا، لیکن ہم جیسے غافلوں نے، ہم جیسے ناقدروں نے اس عشرے کو اس طریقے سے ہی گنوا دیا۔ رمضان مبارک کا جو دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے اس وقت چل رہا ہے۔ مغفرت والے عشرے میں اگر مغفرت نہ ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی وہ دعا اور وہ بد دعا جس پر حضور نے آمین کہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی وعید کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھ رہے ہیں، جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں، سرکار آمین کہتے جا رہے ہیں، 3 بد دعائیں ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ اس کے سامنے آیا، رمضان کے مہینے سے وہ گزر گیا، رمضان کے انوارات و برکات اللہ پاک نے اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، لیکن اس نے رمضان کی برکتوں سے اور رمضان کے انوارات سے اپنے آپ کو منور نہیں کیا، فائدہ نہیں پہنچایا، تو اس کے لیے بد دعا ہے، وعید ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی بد دعا، جبرائیل کی بد دعا، سرکار کی آمین، بتاؤ بد دعا میں کتنی مضبوطی آ گئی۔ ایک تو فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرنے والے اور تمام انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو اس کو مہر لگا دی، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ مغفرت والا عشرہ ہمارے سامنے گزر رہا ہے۔ اس مغفرت والے عشرے میں ہمیں وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ذاکری باطنی، رات کے دن کے اجالے کے اور مجمع میں کیے ہوئے گناہ، انفرادی کیے ہوئے گناہ، خلوت کے، جلوت کے، تنہائی کے، موبائل کے ذریعے سے کیے ہوئے گناہ، یوٹیوب کے ذریعے سے کیے ہوئے گناہ، فیس بک کے ذریعے سے کیے ہوئے گناہ، تنہائی میں کیے ہوئے گناہ، اپنا دروازہ بند کر کے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کے چادر اوپر اوڑھ کے کیے ہوئے گناہ، ان تمام گناہوں کا استحضار ہو اور ان تمام گناہوں پر اللہ سے معافی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسا اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں، ابھی توبہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ اس کے گناہ کو کالعدم کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ وہ ایسا بندہ ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کل بنی آدم خطاؤون، آدم کی ساری اولاد گنہگار، خیر الخطائین، بہترین گنہگار کون؟ توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، متوجہ ہونے والا، اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرا لینے والا، یہ بہترین گناہگار کہا گیا اس کو۔ کبھی آپ نے سنا ہے
ہاں بہترین گناہ گار اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ کے رسول اس کو کہہ رہے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرے۔ یعنی پتہ چلا گناہ ہر ایک کی فطرت میں ہے، انسان گناہوں کا بدلہ ہے، اور انسان سے گناہ سرزد ہونا یقینی ہے۔ ہاں معصوم تو انبیاء کی ذات ہے، محفوظ تو صحابہ کی ذات ہے۔ اللہ نے انبیاء کو معصوم رکھا، صحابہ کو محفوظ رکھا، لیکن اولیاء بھی گناہ سے اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، ہر ایک سے چھوٹے موٹے جو بھی گناہ ہوتے تھے، لیکن اللہ سے وہ فوراً گناہوں کو معاف کرا لیتے تھے، ان کے گناہ کالعدم ہو جاتے تھے۔ ان کی راتیں ایسی گزرتی تھیں کہ رات سونے سے پہلے گناہوں کا جو بار اور بوجھ ان کے سر پر ہے اس کو انہوں نے معاف کرا لیا اللہ تعالیٰ سے۔ ایسی زندگی مقصود ہے، اللہ کے پاس ایسی زندگی لے کر جانا ہے کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، لیکن ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کی برکتوں سے ہمیں اپنے آپ کو فائدہ نہیں اٹھایا، بس ہم نے اشتہارات کے اندر اور اسی طرح امیجز کے اندر مبارکبادی دینے کے اندر ہم نے کہا رمضان مبارک، رمضان کریم، جگہ جگہ پر بورڈ لگا لیا رمضان کریم، رمضان مبارک۔ بورڈ لگانے سے، اشتہارات کے پھیلانے سے، امیجز کے بنا کر ایک دوسرے کو بانٹنے سے رمضان کریم نہیں ہے، رمضان برکت والا نہیں ہے۔ رمضان تو عمل کرنے والوں کے لیے برکت والا ہے، اشتہار بنانے والوں کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے کریم ہے، عمل کرنے والوں کے لیے برکت والا ہے۔ اپنا فوٹو لگا کر بڑے بڑے فوٹو لگا دیے رمضان المبارک، رمضان کریم، کیا اس فوٹو لگانے والے کو سارا اجر مل گیا؟ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ رمضان کی مبارکبادی دینے سے رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو گیا؟ رمضان کی برکتوں سے وہ مالا مال ہوگا جس نے رمضان کے اعمال کی قدر کی ہے، روزے کا اہتمام کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پچھلے والوں پہ جس طریقے سے روزہ فرض تھا، تقوی کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے روزے کا اہتمام تمہیں کرنا ضروری ہے۔ فرض ہے روزہ، فرض کسی قیمت پر معاف نہیں ہے۔ فرائض کو چھوڑنے والا اگر اللہ سے توبہ کرے تو اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، چھوٹا ہوا فرض کبھی معاف نہیں ہوتا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ توبہ سے قضا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن فرض معاف نہیں۔ روزہ فرض ہے، جوان اٹھے کٹے روزہ نہیں رکھتے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ بزرگوں یہ فرض ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کو قرآن سے خاص تعلق ہے، رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پر جبرائیل رمضان کے اندر قرآن لے کر آتے تھے، دور ہوتا تھا حضور کے ساتھ۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن اترا ہے، لیکن ہر رمضان کو جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا ہے۔ یہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تراویح کی 20 رکعات کو سنت مت سمجھو، تراویح کی 20 رکعات پڑھنے کے اعتبار سے سنت ہے، ثواب کے اعتبار سے فرض ہے، کیونکہ رمضان کی نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے، رمضان کی تہجد فرض کے برابر ہو جاتی ہے، رمضان کی اشراق فرض کے برابر ہو جاتی ہے، رمضان کی چاش فرض کے برابر ہو جاتی ہے، رمضان کی تحیۃ الوضو فرض کے برابر ہو جاتی ہے، رمضان کی صلاۃ التوبہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، رمضان کی تحیۃ المسجد فرض کے برابر ہو جاتی ہے، رمضان میں صلاۃ التسبیح فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ نوافل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ ایک جمعہ تم نے آج پڑھ لیا، 70 جمعہ پڑھنے کا ثواب۔ فجر کی نماز تم نے پڑھ لی، 70 مرتبہ فرض پڑھنے کا ثواب۔ بعض احمق لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جب 70 کا ثواب ملا، پیچھے کے 70 بیلنس جو تھے وہ اس کو کیا ہو جائیں گے؟ پیچھے کے جو فرض باقی ہیں ہمارے 70 کے حساب سے ہمارا اکاؤنٹ کے اندر جو بیلنس ہے وہ نیل ہوتا جائے گا۔ نہیں، ثواب 70 کا ملے گا، فرض ایک ہی ادا ہوگی، فرض تو ایک ہی ادا ہوگی، ثواب 70 کا ملے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ پچھلے جو چھوٹے ہوئے 70 ظہر ہیں اس کی قضا ادا ہو گئی، پچھلے چھوٹے ہوئے 70 فجر کی قضا ادا ہو گئی۔ ارے ثواب ملے گا ثواب، لیکن عمل کے اعتبار سے تو ایک ہی رہے گی۔ یہ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ۔
میں نے 2 جمعہ تک آپ کے سامنے رمضان کے متعلق بتلایا اور روزے کے متعلق بتایا، روزوں کے مسائل کے متعلق بتایا۔ گزشتہ جمعہ کا میرا عنوان صرف زکوٰۃ پر تھا اور زکوٰۃ کے مسائل کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، باریک باریک مسئلوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ زکوٰۃ کس کو دینا، زکوٰۃ کس کو نہیں دینا، زکوٰۃ کیسے نکالنا، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس کی تفصیلات گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آئی۔ آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بچے کچھ تھوڑے بہت مسائل اور اعتکاف کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ ابھی آنے والا جو جمعہ ہے وہ اعتکاف والا جمعہ ہے، کیونکہ اگلا جمعہ اگر اعتکاف پر بات ہو جائے تو پھر ایک ہی دن کا موقع رہے گا اعتکاف کی تیاری کرنے والوں کے لیے۔ ابھی سے اگر ہم لیلۃ القدر کے بارے میں نہ بتایا جائے، ابھی سے عشر اخیر کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں نہ آئے، عشر اخیر کی فضیلت آپ کے سامنے نہ آ جائے، طاق راتوں کی اہمیت اگر آپ کے سامنے نہ آ جائے، لیلۃ القدر کے بارے میں اگر آپ کے سامنے نہ آ جائے، اور اعتکاف کرنے والے جو اسی کی تلاش میں اعتکاف کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ اعتکاف کرنے والے پھر اچانک تیار ہونا بہت مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنے کاروبار کی سیٹنگ کرنا پڑے گا، دکانوں کی سیٹنگ کرنا پڑے گا، اور ہم اپنے جاب کرنے والے ہیں تو اس کی سیٹنگ کرنا پڑے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ کے متعلق جو مسئلے چل رہے تھے ان میں سے ایک مسئلہ گزشتہ جمعہ چھوٹا تھا۔ زکوٰۃ تحقیق کے ساتھ نکالنا ہے، حساب کے ساتھ نکالنا ہے، تحقیق ضروری ہے۔ جو آیا اس کو زکوٰۃ دے دی، جو مانگا اس کو زکوٰۃ دے دیے، اور مطمئن ہو گئے میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں ادا ہوگی، یاد رکھنا، جب تک تمہیں سامنے والے پر اعتماد نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کی رقم اس کو دے رہا ہوں، یہ صحیح جگہ پہ میری زکوٰۃ کی رقم جا رہی ہے، جب تک تحقیق نہیں کر لیتے، جب تک تمہیں کنفرم نہیں ہوتا، تب تک تمہاری زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی۔ گلی میں مانگنے والوں کی ایک قطار لگ گئی ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر لے کے آ رہا ہے، کوئی ساؤنڈ لے کے آ رہا ہے، اور کوئی آواز ٹائپ کر کے آ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں معذور ہوں، میں ویسے ہوں۔ آپ زکوٰۃ کی رقم اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں، کیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ پتہ ہے آپ کو مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے، لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے، رمضان میں بھیک مانگنے کو بھی انہوں نے اجر و ثواب سمجھ لیا ہے۔ رمضان کے اندر اتنا بیلنس کر لیتے ہیں کہ خود مالک نصاب ہوتے ہی ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور تم ان کو زکوٰۃ دے رہے ہو۔ وہ خود مالک نصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا بیلنس ہوتا ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے، وہ کسی ایک کے چہرے کو پیش کرتے ہیں اور مانگنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، اس وقت مسلمانوں کی زکوٰۃ کو خراب کرنے کے لیے غیروں نے خربہ استعمال کیا ہے۔ برقع پہنا کے عورتوں کو بھیج رہے ہیں، ٹوپی پہنا کر لڑکوں کو بھیج رہے ہیں، گلی گلی میں جاؤ، شہروں میں تو پکڑے جاتے ہیں، دیہاتوں میں چلے جاؤ، دیہاتوں میں کوئی تمہیں پہچاننے والا نہیں ہوگا، اور جاؤ مسلمانوں کو لوٹ لو، مسلمانوں کی زکوٰۃ کو لوٹو، مسلمانوں کی زکوٰۃ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرو۔ جا رہے ہیں، کتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، میڈیا کے اندر بتایا جا رہا ہے، جا کر وہ لوگ مسلمانوں کی زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، اور اسی زکوٰۃ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ گھر گھر جا رہے ہیں، کوئی میں مجبور ہوں، لاچار ہوں۔ قرآن نے مسکین اور فقیر کی جو تعریف بتائی ہے تفسیر کے اندر، مسکین وہ ہے، مسکین اور فقیر گرچہ معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اس مصارف زکوٰۃ کے اندر جو 8 چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں فقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، جس کے پاس ضرورت کا سامان ہے لیکن اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ کا اصل میں اوریجنل مستحق ہوتا ہے وہ مانگتا نہیں ہے، وہ شرماتا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، شرماتا ہے، اور جو زکوٰۃ کا اصل میں مستحق نہیں ہوتا اسے مانگنے کی عادت ہوتی ہے۔ جو مانگتا ہے وہ اصل میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، اور جو نہیں مانگتا اور اپنی مجبوری کو چھپا کے رکھتا ہے اور اللہ کے حوالے کرتا ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا ہے، جا جا کے دینا ہے، ان کی چوکٹ تک جا کے دینا ہے، ان کی چوکٹ تک پہنچ کے دینا ہے، ان کو دو زکوٰۃ، تحقیق کر کے دو ان کو۔ کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، اپنے رشتہ داروں میں سروے کرو، جو دیکھنے کے اعتبار سے اچھے کپڑے پہن کے نظر آ رہے ہیں آپ کو، لیکن وہ مجبور ہیں، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں،
قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، حالات میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے، روٹی کھا رہے ہیں، ان کے دسترخوان پہ گوشت نہیں آ رہا، ان کے بچے دوسروں کے کھانوں کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا؟ اپنے رشتہ داروں پر کبھی حالات پر، ان کے حالات پہ نظر کیا؟ ارے بول کے مت دو، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ان کو دے دو ایسی ہی نیت کے ساتھ، دل میں زکوٰۃ کی نیت کرو اور رشتہ داروں کے ہاتھ میں رکھو کہ اپنے گھر کے خرچے میں استعمال کرنا، رمضان کا راشن بھر لینا۔ تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ نیت اعمال کا درومدار نیت پر ہے۔ اگر تم نے اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالی، الحمدللہ تمہارے سارے رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، تو محلے والوں پہ نظر ڈالو، آزو بازو پہ نظر ڈالو، پھر دیکھو کہ کون محلے والا مستحق ہے، کون غریب ہے۔ زکوٰۃ کی بوریاں تقسیم کرنے کے لیے شروع کر دیں ہم لوگ، جمعیت کی طرف سے، کسی تنظیم کی طرف سے، لینے والوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ ہاں مجھے راشن دے دو میں مستحق ہوں، مجھے راشن دے دو میں مستحق ہوں۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر کچھ عورتوں نے تو برس برس کا سامان اکٹھا کر لیا ہے، ایک سال کا راشن اکٹھا کر لیا، ہر تنظیم والے جا کے ان کو دے رہے ہیں، اور ہر تنظیم والوں کی فہرست میں اس کا نام ہے، ادھر سے بھی لے رہی ہے ادھر سے بھی لے رہی ہے۔ لوگوں کو زکوٰۃ لیتے وقت ڈر نہیں لگتا کہ لوگوں کا نکالا ہوا گندا مال ہے، اور میں مستحق ہوں تو میرے لیے چلے گا، اگر میں مستحق نہیں ہوں تو میرے لیے بیماریوں کو دعوت دے گا۔ میرے پیٹ میں زکوٰۃ کا اناج اگر جائے گا تو مجھے بیماریوں کو دعوت دے گا، مجھے ہسپتالوں میں پیسہ ڈالنا پڑے گا، مجھے کورٹ کچہریوں میں پیسہ ڈالنا پڑے گا۔ میں مستحق نہیں ہوں، زکوٰۃ کا مال کھا رہا ہوں، تو کیا مستحق نہ ہونے کے بعد زکوٰۃ کا مال کھانے والا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، آگ بھر رہا ہے۔ اور جس کے پیٹ میں آگ جاتی ہے اس کے انتڑیوں کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ اس کے بدن کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ اسے بیماریاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اسے کینسر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے بڑے بڑے ہارٹ اٹیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ آئی سی یو میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کے گھر میں حالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ارے تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو زکوٰۃ کھا رہا ہے، خدا کی قسم اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ تجھے امتحان کے اندر مبتلا کرنے والے ہی تیار ہو جا، تیرے اوپر حالات آنے والے۔ مستحق ہے تو بالکل اجازت ہے۔ بریرہ رضی اللہ کے پاس سرکار پہنچے، کہا کہ بریرہ مجھے کچھ کھلا دو، بھوک لگی ہے۔ بریرہ نے کہا کہ صدقے کا دودھ رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے تو صدقے کا دودھ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے پاس جب آ رہا تھا وہ صدقے کا تھا، تیرے ہاتھ میں جب آ گیا اب تو مجھے دے گی تو یہ ہدیہ کا ہو گیا۔ غریب کے گھر پہ جا کے کھانا جائز ہے۔ میں نے کسی غریب کو زکوٰۃ دے دی تھی، اس غریب نے مجھے کھانے پر بلایا، اس کے گھر میں جا کے میں کھانا کھا رہا ہوں، اب وہ میرے لیے کھانا جائز ہے، کیونکہ جب غریب کے ہاتھ میں رقم جا رہی تھی زکوٰۃ کی تھی اور غریب کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو پاک ہو گئی۔ ہم نے اپنے مال کو نکال کے پاک کر لیا، غریب کے ہاتھ میں جاتی ہوئی پاک ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا لکی صدقۃ، تیرے لیے صدقہ تھا، ولنا ہدیۃ، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ بس سمجھ گئی؟ تحقیق کے ساتھ دو، تحقیق کے ساتھ دو۔ جس کو دے رہے ہو زکوٰۃ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ جس کو دے رہے ہو اس کی تحقیق تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں مدارس دینیہ کے بارے میں تو میں نے بتایا تھا، مدارس دینیہ بھی تحقیق کے ساتھ مدارس دینیہ کو زکوٰۃ دو گے تو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو بچوں کی تربیت اور علم دین کی اشاعت پر، لیکن وہ مدرسے جو تمہاری تحقیق میں ہو۔ ہاں کچھ لوگ رمضان میں اچھے خاصے سفیروں کو بھی بدنام کرتے ہیں بیچارے، بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اداروں کے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دھندا بنا لیتے ہیں اور کسی نہ کسی جگہ کا سفیر بن کے آ جاتے ہیں، وہ لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ اٹھا کے زکوٰۃ کی رقم ان کو دے رہے ہیں۔ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے ادارے کے، آپ کے علاقے کے مدرسے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، بڑے ہمارے مدارس ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے، ہندوستان والے جانتے ہیں اور ہندوستان کے باہر کے لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آپ جن کے بارے میں آپ کو تحقیق ہے اٹھا کر دے دو، ان کو اطمینان کے ساتھ دے دو۔ اور آ گئے ایرے گہرے کوئی بھی آ گیا اور آپ سے زکوٰۃ کی رقم لے کر چلا گیا، آپ کی ذمہ داری ہے وہ، آپ ہر ایک پر اعتماد کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں آپ کو صدقے کی رقم بھی اپنے پاس رکھو، رمضان کے اندر ہاتھ اپنا وسیع کرو اور 10 روپے 20 روپے 50 روپے صدقے کی رقم دو، اور زکوٰۃ کی رقم انہی کو دو جہاں پر آپ کو بالکل اطمینان ہو، تحقیق ہو۔ اس طریقے سے تحقیق کے ساتھ آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کرو۔
خیر زکوٰۃ کے مسائل لمبے ہوتے جا رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے اعتکاف کے متعلق کچھ بات کروں. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف جو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑے دو فائدے حدیث کے اندر ابو ہریرہ کی روایت کے اندر بتائے گئے. معتکف دو بڑے فائدوں کا مستحق ہوتا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہ سے محفوظ ہوتا ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے والا ان اعمال کے کرنے والا بن جاتا ہے جو اعمال اس نے کیا نہیں. مثلا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، باہر بہت سارے لوگ مسجد والے کام کر رہے ہیں، مسجد والے لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. جنازہ ہو گیا، کسی جنازے میں چلے گئے، بیمار کی عادت کو چلے گئے، گشت میں کرے، ملاقاتوں میں چلے گئے، اور 2.5 گھنٹے کی محنت میں چلے گئے، اور عمومی گشت میں چلے گئے. اور جو باہر جا کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والا سارے کام نہیں کر سکتا. وہ گشت میں نہیں جا سکتا، ملاقات میں نہیں جا سکتا، 2.5 گھنٹے کی محنت میں نہیں جا سکتا، اور اسی طریقے سے بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، اور کوئی مرنے والے کے جنازے میں نہیں جا سکتا، تدفین میں نہیں جا سکتا. جو مسجد کا آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا اس مسجد کے مصلی جو بھی اعمال کریں گے اس کے نام اعمال میں ثواب ملے گا. کیوں؟ کتنا بڑا ثواب. گناہوں سے تو بچ گیا، گناہوں کے ماحول سے نکل کر آیا، اور پھر اس کے بعد محلے کے مقتدی جو بھی مسجد والے کام کر رہے ہیں ان کی اجر و ثواب میں برابر کا شریک. معتکف المعتکف فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن کی مثال مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والے کی ایسی ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی، مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، باہر نہیں لگتا. منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسا پرندے کے لیے پنجرا، پرندے کا دل پنجرے میں نہیں لگتا تو منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا. مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، اعتکاف کرنے والے کا دل کہاں لگتا ہے؟ مسجد میں لگتا ہے. سرکار نے فرمایا حدیث کے اندر ہے جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، کتنے دن کا؟ 1 دن کا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں. 1 خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے برابر ہے. 1 خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی خلا ہے ایسی 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں. یعنی اس کا جہنم میں جانا ایسا محال بن جاتا ہے جیسا دودھ کا واپس تھنوں میں چلا جانا. دودھ واپس تھن میں جا سکتا ہے، اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل سکتا ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے والا جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں. 1 خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے برابر ہے. جو 10 دن کا اعتکاف کرے، 10 دن کا اعتکاف کرے 30 خندقیں. کتنی؟ 1 خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے برابر. اعتکاف 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت، ایک اعتکاف نفل. اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے اگر کسی نے منت مانگ لیا اور یوں کہہ لیا میرا فلانا کام ہو گیا تو میں مسجد میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا. میرے بچے کو جاب لگ گئی، میرے بچے کی جلدی شادی ہو گئی، یا میرا اٹکا ہوا کام پورا ہو گیا، میرے قرض کے پیسے آنے تھے اگر وہ آ گئے تو میں 3 دن کا مسجد میں اعتکاف کروں گا. منت مانگ لیا اور اس کی منت پوری ہو گئی. جیسے منت پوری ہو گئی جس دن اس پر اعتکاف واجب ہو گیا. اگر اس نے دن کی تعین کے ساتھ مانگا تھا اعتکاف منت تو جس دن کی منت مانگا ہے اس دن اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا. اگر اس نے مطلق کہا تھا میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، اب 3 دن اس کے لیے غیر متعین ہو گئے. جس دن اس کا دل چاہے 3 دن مسجد میں آ کر اعتکاف کرے، لیکن اس اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی ضروری ہوگا، واجب ہوگا. بغیر روزے کے اعتکاف سے منت نہیں ہوتا. نظر والا اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا. منت تو صرف اعتکاف کی مانگا تھا لیکن اس کے ساتھ روزہ بھی کمپلسری ہو گیا. اب وہ اعتکاف کے لیے منت کے اعتکاف کے لیے مسجد کو آئے گا تو 3 دن کی منت ہے، یہ 1 دن کی منت ہے تو روزہ اس کے لیے ضروری ہے اور کمپلسری ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ واجب اعتکاف کی. ایک ہے سنت اعتکاف، وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف. رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف 20ویں روزے کی مغرب سے یعنی 21ویں روزے کی رات سے عید کا چاند دیکھنے تک 10 دن ہو یا 9 دن. اگر چاند 30 کا ہے تو 10 دن، اگر چاند 29 کا ہے تو 9 دن.
یہ اشرا شمار ہوگا. یہ آخری اشرے کا اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہیں. اگر محلے میں کوئی آدمی مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کرتا پورا محلہ گنے گا. چاہے تم کتنی بھی تبلیغ کی محنت کر لو، لاکھ کام کر لو، لیکن اگر مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر کوئی نہیں بیٹھا، پورے سبھاش نگر کی مسجد میں یوسفیہ میں اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا پورے سبھاش نگر والے گنہگار. ایک دو آدمی بیٹھ گئے، دو چار آدمی بیٹھ گئے، پورے سبھاش نگر والوں کا گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا. جیسے جنازہ ہے مسجد کے سامنے، سبھاش نگر کا کوئی آدمی جنازے کی نماز نہیں پڑھا، پورا سبھاش نگر گنہگار. لیکن اگر جنازہ آیا، دو چار آدمیوں نے جا کر جنازے کی نماز پڑھ لیا، سارے گناہ سے بچ گئے. اسی طریقے سے اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. علی الکفایہ کا معنی کچھ کے کرنے سے سب پر سے ادا ہو گیا. ہاں، کچھ کے کرنے سے سب پر سے ادا ہو گیا. اعتکاف سنت ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے. اگر کوئی رمضان کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرنے کو آئے اور روزہ نہ رکھے تو نہیں اعتکاف. روزہ منت کے اعتکاف، واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. تیسرا اعتکاف ہے نفل. نفل اعتکاف اس کی مدت پوری زندگی کی ہے اور کم سے کم اس کی 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت کسی نے کہہ لیا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت اعتکاف، جب تک مسجد میں رہے گا وہ نفلی اعتکاف کرے گا. نفلی اعتکاف میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ دیر کا بھی ہو سکتا ہے، اسی پر فتویٰ ہے. نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے اور دن اور وقت کی تعین بھی نہیں ہے اور گھنٹہ اور منٹ بھی متعین نہیں ہے. جتنا دل کرے اتنے دیر کا اعتکاف کر سکتے ہیں. اب اس میں سے سنت اعتکاف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشرے کا اعتکاف فرمایا. جبرائیل تشریف لائے، آپ نے جس رات کی تلاش میں اعتکاف کیا ہے وہ آگے ہے. اللہ کے رسول نے مسجد میں اعلان کر دیا جو میرے ساتھ پہلے اشرے میں اعتکاف کر رہے ہیں وہ دوسرے اشرے کا بھی اعتکاف کرو. دوسرا اشرہ ختم ہوا تو جبرائیل تشریف لائے، آپ جس رات کی تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہیں. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا مسجد میں جو میرے ساتھ پہلے اشرے کا اور دوسرے اشرے کا اعتکاف کیے ہیں وہ تیسرے اشرے کا بھی اعتکاف کر لو. یعنی جبرائیل نے پہلے اشرے میں آ کے بتایا لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے اعتکاف کیا ہے، وہ پہلے اشرے میں نہیں ہے. جبرائیل نے آ کر بتایا لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے اعتکاف کیا ہے، وہ دوسرے اشرے میں نہیں ہے، وہ تیسرے اشرے میں ہے. رمضان میں لیلۃ القدر گھومتے رہتی ہے لیکن اکثر آخری اشرے میں آتی ہے اور اکثر آخری اشرے کی تاخیراتوں میں آتی ہے. تو اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے خدا کے در پہ جا کے پڑا ہونا اور اللہ سے کہنا جب تک تو معاف نہیں کرتا تیرا گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، جب تک تو معاف نہیں کرتا تیرا گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. جیسا کوئی قرضہ لینے والا گھر پہ آتا ہے، پیسے نکال قرضہ لینے کو آیا ہوں، جب تک پیسے دے گا نہیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. وہ پیسے لے کر جاتا ہے، ہم مغفرت لے کر جائیں گے انشاءاللہ. خزانہ اللہ کا وسیع ہے. معتکف مسجد کو آ کر کہتا ہے جب تک اللہ تو مجھے معاف نہیں کرتا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. ہاں یہ ہے اعتکاف. ہم نے نہیں سمجھا اعتکاف کیا ہے. معتکف گناہوں سے محفوظ، معتکف وہ کام کرنے والا بن جاتا ہے جو کام اس نے کیا نہیں. اللہ کے رسول نے آخری اشرے کا اعتکاف کرنے کا حکم دیا اور سنت اعتکاف پورے 10 دن کا ہوتا ہے. اب آنے والا جمعہ جو ہے، جمعہ کی مغرب سے پہلے اعتکاف کرنے والا مسجد میں آنا چاہیے. یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو کہاں آنا چاہیے؟ مسجد میں. کب تک مسجد میں رہے گا؟ عید کا چاند دیکھنے تک. عید کا چاند نظر آیا اب معتکف باہر نکل سکتا ہے. اعتکاف کرنے والا مسجد میں آیا، یہ مسجد حدود، یہ ہماری جو مسجد کا جو گیٹ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ مسجد کے حدود میں داخل ہے. یہ دروازے کے باہر کا جو حصہ ہے یہ مسجد کے حدود میں داخل نہیں ہے. یہ ثانی مسجد ہے ہماری اور یہ ہمارے حدود میں ہے. معتکف مسجد میں رہے گا
مسجد چھوڑ کر جائے گا تو صرف 4 کاموں کے لیے. کتنے کاموں کے لیے؟ 4 کاموں کے لیے. پیشاب کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے. اس کے علاوہ گیس ہے، ہوا خارج کرنا ہے، مسجد میں بے ادبی ہوتی ہے، ہوا خارج نہ کریں، باہر جا کے خارج کریں. بات سمجھ میں؟ اور تیسری وضو کرنے کے لیے. وضو ہے پھر وضو کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. وضو ٹوٹا ہے تو وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے. وضو پر وضو کرنے کی اجازت معتکف کو نہیں ہے. وضو ٹوٹا ہے تو وضو کرنے کے لیے. پیشاب پخانا 1، ہوا خارج کرنے کے لیے 2، وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کرنے کے لیے 3، اور چوتھی چیز احتلام ہو گیا، سویا تھا، غسل کی حاجت ہو گئی تو غسل کرنے کی. یہ 4 کاموں کے علاوہ معتکف مسجد سے باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب اس کے اندر باقی 4 کاموں کو چھوڑ کر جتنے بھی کام ہیں ہمارا اعتکاف کرنے والے اس پر توجہ نہیں دیتے. ہاتھ دھونے کو جا رہے ہیں، ہاتھ، اعتکاف ٹوٹ گیا. برتن دھونے کو جا رہے ہیں، اعتکاف ٹوٹ گیا. ناک چھنکنے کو جا رہے ہیں، اعتکاف ٹوٹ گیا. کلی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اعتکاف ٹوٹ گیا. ٹوٹ جاتا ہے. بیٹھتے ہیں 10 دن کے لیے، عمل نہیں کرتے اور بولنے والے کی بات کو مانتے نہیں. 4 کاموں کے علاوہ 5ویں کام کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف کرنے والوں کے لیے چاہیے کہ مسجد کے کونے میں ایک بالٹی رکھے، ہاتھ اس بالٹی میں دھونا، برتن اس بالٹی میں دھونا. مسجد کے اندر کوئی ساتھی متعین کرے، مسجد وار جماعت، جو اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کرے، ان کے کھائے ہوئے برتن دھونا، ان کا ٹیفن دھونا، اور وہ بالٹی جس کے اندر انہوں نے ہاتھ دھویا ہے وہ لے جا کے باہر پھینکنا. کیوں؟ اس لیے کہ پورے محلے کو گناہوں سے بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. مسجد وار جماعت طے کرے، مسجد کے ساتھی اعتکاف والوں کی خدمت طے کرے. کھانا کھانے کے بعد ڈبہ وہیں رکھنا اور ان کے گھر والے آ کر لے کر جانا. اگر کوئی ڈبہ جلدی لے کو نہیں جا رہے ہیں تو مسجد کے اندر منگیاں وغیرہ ہوں گے تو مسجد وار کا جماعت کا کوئی ساتھی وہ ڈبہ اس کے گھر پہنچانا، اور کھایا ہوا برتن یہیں رکھنا، دوسرے کو نہیں دھونا. یا بالٹی بڑی ہے تو اس کے اندر خود دھو سکتا ہے. ہاتھ کھانے سے پہلے دھونا بالٹی میں، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بالٹی میں. باہر نکلا ٹوٹ گیا اعتکاف. گیٹ کے باہر گیا ٹوٹ گیا اعتکاف. بات سمجھ نہیں؟ اعتکاف میں بیٹھنے والا سارا بازار ہاتھ جمع کر رہے ہیں، دل نہیں لگا رہے، تو یہ تو کونے میں لے کو باتیں شروع، موبائل شروع، یہ میسیج آیا رہے، نیوز ہوتی رہی، پیپر لے کر آج کا پڑھا نہیں، کہیں کو بیٹھے اعتکاف میں. سارا بازار ہاتھ چل رہے ہیں، دوستوں کو بلا بلا کو ٹائم پاس کر لے رہے ہیں، لنگر چلے. معتکف کے ساتھ غیر معتکف روزہ کھولے گا بھی تو معتکف کا اعتکاف مکروہ ہوگا. روزہ کھولنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھے مولانا مبین صاحب، میں آ کر ان کے ساتھ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھا، مکروہ ہے مکروہ. ہاں اگر میں نفلی اعتکاف کی نیت کر کے ان کے ساتھ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھا تو پھر جائز ہے. ہر کوئی آ کے لنگر چلاتا ہے. معتکف کا ایک مقام ہے، معتکف کا ایک ہولڈ ہے. 10 دن تک اعتکاف میں بیٹھنے والا غسل نہیں کرے گا، یہی سب کے لیے مشکل ہے. بس ایک ہی اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے تھوڑا ہارڈ قربانی ہے، وہ 10 دن تک اعتکاف کرنے والا غسل نہیں کرے گا، الا ایک ہی اس کو فرض ہو جائے، غسل کی حاجت ہوگی تو کرے گا. جمعہ کا غسل نہیں کرے گا، پسینہ ہو رہے کر کو جا کے غسل نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا پسینہ، اعتکاف میں بیٹھنے والے کا پسینہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو مشک سے بڑھ کر پسند ہے. اس کی پسینے کی بدبو فرشتوں کو اور خدا کو مشک سے بڑھ کر پسند ہے. اس لیے اللہ نہیں چاہتے تو 10 دن تک تیرے بدن کا میل اتارے، کیونکہ تیرے میل پر بھی ثواب ملنے والا ہے. کچھ لوگوں کو یہ مشکل ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. حج کے دنوں میں اور اعتکاف کے موقع پر تھوڑا مجاہدہ ہے. حضور کے زمانے میں بہت گرمی تھی اور کچھ صحابہ کہنے لگے ہمیں پسینہ بہت ہو رہا ہے، تکلیف بہت ہو رہی ہے، نہانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بڑا دیگ لے کر مسجد میں کونے میں دیگ رکھے، صحابی اس کے اندر بیٹھے اور پانی ڈال لیے، پانی ڈالنے دیگ میں، پھر دیگ اٹھا کو باہر لے کو گئے، انہوں نے پوچھ لیا بدن، یعنی غسل بھی کرایا تو کہاں کرایا؟ مسجد میں بٹا کو بڑے دیگ میں 1 کنٹل کا دیگ منگا کو اس کے اندر بٹا کو نہلائے، باہر جا کو نہانے کی اجازت نہیں. اعتکاف میں بیٹھنے والا مسجد میں بیٹھ کے داڑھی کا تو داڑھی نہیں نکال سکتا، سیف وغیرہ بنا سکتا ہے، مونچھیں نکال سکتا ہے، ناخن نکال سکتا ہے، کٹنگ کرانا ہے تو کرا سکتا ہے. بڑا
ٹیوال بچھا کر چادر بچھا کر بال اور ناخن مسجد میں آگے باہر نہیں جا سکتا، سر میں تیل لگا سکتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا، اعتکاف میں بیٹھنے والا اذان دینے کے لیے باہر صرف اذان کی نیت سے جانا، اگر اذان دینا اس کے بغیر نہیں ہوتا تو مؤذن صاحب اچھے تو دوسرے اذان دینے والے اچھے کسی جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ٹائم ہو کے جا رہا ہے کوئی مسجد میں اذان دینے والا نہیں، صرف اذان کے لیے جانا، مسجد کے اندر مائک ہے تو دے سکتا ہے، مسجد کے باہر ہے تو اذان کی نیت سے جانا، اذان دینا، واپس آنا۔ معتکف اعتکاف پہ بیٹھنے والا ٹوائلٹ اور باتھ روم کو گیا ہے، کوئی السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلتے چلتے بولنا، ٹھیر کو بولا تو گیا اعتکاف، بات نہیں کر سکتا، باہر گئے والے گیٹ کے باہر گئے والے بات نہیں کر سکتا، بات کرنے کا رہا تو اندر، اسے اشارے سے بولنا، اب انہیں غصہ ہو رہا ہے، کتنا مستی کا ہے، دیکھ میں بات کروں نہیں، بات ہی نہیں کر رہا، اندر آئے بعد میں نے مسجد میں آتا ہے نہیں، میں اعتکاف میں آتا، مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹوائلٹ باتھ روم کو گئے یا تو وضو کے لیے گیا ہے، بات نہیں کرنا، واپس جب آئے گا مسجد کے اندر تب بات کرنا، جو بھی بات کرے آپ کے ساتھ مسجد میں کرو۔ آپ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر چلے گئے باہر، وہ پیشاب پاخانے کے لیے کیوں میں ٹھہرا ہے، نمبر لگے سر ٹوائلٹ میں، کیوں میں ٹھہرے، چپ ٹھہرنا، کوئی نکلا بات کرے تو جواب ہی نہیں دینا، انہیں مستی کا بولنے تھے، کیا بھی بولنے تھے، کیوں میں ٹھہرے سے بات کرے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ چلتے چلتے بات کر رہا ہے ابھی چلے گا، ٹھہر کے بات کرے گا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نازک مسئلے ہیں لیکن مشکل نہیں ہے، بہت آسان نہیں، اتنا ذہن میں رکھو 4 کام کے لیے باہر جا سکتے ہیں، یہ تو ذہن میں ہے، باہر گئے میں بات نہیں کرنا، اتنا معلوم ہوا، بس آپ کو یاد رکھنے کی کیا ضرورت، باقی سارے کام مسجد میں کرو۔ ضرورت کا فون گھر والی کو کر سکتا ہے، آرام ہے نہیں، بچے برابر اٹھ رہیں گے نہیں کر سکتے ہیں، ہاں ٹینشن دونوں کو پورا بند نہیں کرا، آرام ہے، صحیح ہو رہی برابر، اٹھنے لگے کر سکتے، لمبے لمبے باتیں نہیں کرنے کا۔ ڈبہ لینے والا لانے والا کوئی نہیں ہے، وہ محلے کے مزیدار جماعت اور ساتھی سب سے زیادہ سستاڑ ہیں جو ایک معتکف کا ڈبہ لا کر نہ دے سکے، لیکن پھر بھی اتنے سستاڑ ہیں کہ ڈبہ دینے والا کوئی نہیں ہے، مجبوری کے درجے میں اپنا ڈبہ لانے کے لیے گھر جا سکتا ہے، کیونکہ کھانا ضروری ہے نا۔ وہ اس کا سسٹم کیا ہے، گھر والے کو بول پر رکھنا، کریکٹ 5 بجے آتا ہے، 4:30 بجے آتا ہوں، ہاں میں صحیح کا ڈبہ لیں گے، اور ڈبہ تو چوکٹ پہ رکھ کے رہنا، اور شام کا ڈبہ لینے کے واسطے 7:30 کو آپ کو ڈبہ باہر رکھ کے رہنا، ٹائمنگ طے کر لینا پہلے سے، پہلے بونا لاتے ہیں کہ بونا ہے، میں نکل رہا ہوں ایک مسجد سے، ڈبہ باہر رکھ، ہاں میں رکھوں تمہیں آؤ، انہیں جانے کا، ڈبہ اٹھانے کا، چپ لے کو آنے کا، آرام ہے کیا، گھر کو پوچھنے کا نہیں، گھر کو جا کو گھر والی کو دیکھو، آرام ہے گھر کو پوچھ ہی گیا ذرا اعتکاف، رستے سے ڈبہ لے کو آنے لگے، کون بھی بات کرا تو چلتے چلتے ہاں آرام ہے السلام علیکم بولے تو چلتا ہے، چلتے چلتے پھر کو بات نہیں کرنے کا، پھر کو بات نہیں کرنے کا، ڈبہ لیا، چپ اٹھا لیا، واپس آیا۔ اب دوسرے دن ڈبہ لینے جاتا نہیں تو پہلے والا ڈبہ دیکھو آنے کا، وہ ڈبہ دینے کے واسطے الگ جانے کا نہیں دی، بار بار دیدار کر باتوں کر کو، عمرے کا ثواب ملتا ہے نا، گھر والی کو دیکھے تو، گھر والی کو دیکھے تو عمرے کا ثواب، ماں کو دیکھے تو حج کا ثواب، تو بار بار دیکھنے کے لگے ہاتھ تو نہیں چلتا، ڈبہ لانے والا نچے تو یہ مسئلہ سحری میں آ جاتا ہے، افطاری میں نہیں ہوتا، بچہ بھی لاگو دیتا ڈبہ، لیکن سحری میں دوسرے کو نہیں لاگو دیتے، تو مجبوری کے درجے میں سحری میں ڈبہ لانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اس مسجد میں 5 نمازیں ہونا ضروری ہے، مصلی میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتی تو جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن وہی شرط ہے جاتے وقت بات نہیں کرنا، صرف فرض کے لیے جانا، خطبے اور فرض کے لیے نماز پڑھتے ہی واپس آنا، بقیہ سنت اس مسجد میں پڑھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے جو ہے نہیں ساری چیزوں کو سوچ کر بھی بیٹھو، اور اپنے اور گھر والوں کو بھی جا کر بتاؤ۔ اب گھر میں اعتکاف کیسا ہوگا؟ گھر میں اعتکاف مستورات کا ہے، بہت آسان اعتکاف گھر کا اعتکاف مستورات کے لیے۔ جس گھر میں 2 عورتیں ہیں، ماں اور بیٹی ہیں، ساس اور بہو ہے، نند اور بھاوج ہے، دیورانی اور جٹانی ہے، 1-2 تو عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، یا ماں ہے 2 بیٹیاں ہیں، آپ مشورے سے ایک عورت کو 10 دن کے لیے طے کرو گے، باقی عورتوں کو کہنا کہ تم کام کرو، یہ اعتکاف میں بیٹھے گی، کام کرنے والی کو بھی ثواب، بیٹھنے والی کو بھی ثواب۔ مشورہ ایسا کر رہی ہیں، اماں تو 3 دن بیٹھو، امی میں 3 دن بیٹھتا ہوں، نہ اس کے ہاتھ میں لڈو نہ اس کے ہاتھ میں لڈو، 3 دن بیٹھنے کے رہا تو غیر رمضان میں بھی بیٹھو نا، 3 دن، 1 دن، 2 دن کا اعتکاف غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن 10 دن کا اعتکاف صرف رمضان میں ہے، تو آپ
اٹھا کر اپنے سارے اعتکاف کو ضائع کرنے کے بجائے ایک ہی عورت کو طے کرو. اس مرتبہ ماں کو بٹھاؤ, اگلی مرتبہ بہو کو بٹھاؤ, ساس ایک مرتبہ بیٹھے, بہو ایک مرتبہ بیٹھے, بیٹی ایک مرتبہ بیٹھے, ماں ایک مرتبہ بیٹھے. ان کے لیے کتنا آسان ہے معلوم. گھر کا کوئی کمرہ, بیڈ روم خاص کر لینا اعتکاف کے لیے, وہاں ذرا صاف صفائی کر لینا اچھی طریقے سے, اور اس کی ضرورت کی چیزیں وہاں رکھ لینا. پانی کا کین, یہ ضرورت کی چیزیں سب وہاں پہ رکھ لیے. فین گن برابر دے کے, ہوادار کھڑکی والا ایک دم ہوا والا کمرہ ہو, عورت اس کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائے. وہ کمرہ اس کے لیے مسجد ہے 10 دن کے لیے. کتنے دن کے لیے؟ اب اس کمرے سے 4 کاموں کے لیے باہر جا سکتی ہے جو میں نے بھی بتایا. پیشاب پاخانہ اور گیس وغیرہ ہے تو ہوا خارج کرنے کے لیے, یا اور کیا بتایا میں, وضو نہیں ہے تو وضو کرنے کے لیے. باقی تو تیسرا تو عورتوں کے لیے ہے نہیں. غسل کی حاجت کا مسئلہ نہیں, ان کو غسل کی حاجت ہو گئی, یعنی انسی شروع ہو گئی, مہاوری شروع ہو گیا, اعتکاف ٹوٹ گیا ان کا, تو کمرہ چھوڑ کے باہر جانا ہو. اب ان کا اعتکاف کنٹینیو. اگر اعتکاف کے دوران اگر کسی عورت کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب اس کی 1 دن کی قضا کرنا پڑے گا اس کو, جس دن ٹوٹا ہے رمضان کے بعد. لیکن وہ ناپاکی کے دنوں کے اندر ناپاک ہو گئی تو فوراً باہر نکلے گی, اور رمضان کے بعد جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے 24 گھنٹے کا ایک دن روزے کے ساتھ, اس دن کے روزے کے ساتھ قضا کرے گی عورت. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کمرے میں رہے گی. اب کمرے میں اکیلی نہیں سو سکتی تو گھر والے دوسرے عورتیں جا کے اس کے ساتھ سو سکتے. بیٹی کو بتائے تھے اکلی کو سلانا مناسب نہیں, ماں جا کے سو سکتی ہے. اکلی نہیں کھا سکتے, گھر والے سب جگہ جا کو دسترخوان بچا کو ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اسی کمرے میں. ان کو کھانے کے لیے باہر نہیں بلانا, تمہیں وہاں جانا, کچن میں بلانا نہیں, انہوں اپنے کمرے میں رہیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ماں بیٹھی ہوئی ہے, بیٹی کو پکانے نہیں آتا, اور ماں سے بیٹی کو بول رہی ہے, ہاں بیٹی ادھر لے کا چاول, ادھر لے کا دال, لے کا اتنی دال ڈال, اتنے چاول ڈال, اتنی بھاجی ڈال. ماں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بیٹی کو گائیڈ کر سکتی ہے, ایسا پکا ویسا پکا بول سکتی ہے. کام نہیں کرے گی عورت لیکن کام لے سکتی ہے. بڑا آسان اعتکاف میں. تو یہاں پہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو, اپنے گھروں میں کون کون بٹھائیں گے؟ اللہ کے دن کے گھروں میں سہولت رکھ کر بولو نا, ارے بولو نا. اپنے گھروں میں 10 دن کے اعتکاف کی ترتیب بنا لو جا کر. عام طور پہ مستورات اعتکاف میں نہیں بیٹھتی, مرد بیٹھتے ہیں. اکثر عورتوں کے بارے میں سنا جاتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے بیٹھتی, کچھ فائدہ نہیں. وہ تو ثواب مل گیا, لیکن سنت اعتکاف سے محروم. عورتوں کی بڑی تعداد اعتکاف میں ہونی چاہیے. مسجد کو اعتکاف سے آباد کرو. سب سے زیادہ ثواب اعتکاف میں بیٹھنے کا حرم شریف. دوسرے نمبر پر مسجد نبوی. تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی بیت المقدس. چوتھے نمبر پہ شہر کی جامع مسجد. 5ویں نمبر پر اپنے محلے کی مسجد. یہ ترتیب ہے اعتکاف میں. لیکن محلے کی مسجد کو چھوڑ کر جامع مسجد کو بھی اگر کوئی جا رہا تو پھر محلے کے والے گنہگار ہو رہے. کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنا ہے, جیسے اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے, مکتب نعمانیہ میں ہو رہا ہے, ابو بکر مسجد میں ہو رہا ہے. شیخ کی صحبت میں بیٹھنا ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ محلے میں کوئی بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا. محلے میں 1-2-4 ساتھی بیٹھے ہیں تو پھر وہ اپنے شیخ ہے, ان سے ان کا اصلاحی تعلق ہے, جا کے بیٹھنا چاہتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں تو بیٹھ سکتا ہے. پورا محلے کی مسجد کو خالی کر کے جا کے شیخ کی صحبت میں اعتکاف میں بیٹھا, اور محلے کی مسجد میں ایک بھی آدمی نہیں ہے تو وہ ثواب کمانے کے لیے چلا گیا, لیکن محلے والے گنہگار ہو گئے. اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں ہیں اعتکاف سے متعلق. آپ کو ضرورت سے زیادہ مسائل میں نے بتائے ہیں اعتکاف سے. شاید اتنے کھل کر مسائل آپ کے سامنے اعتکاف سے متعلق نہیں آئے ہوں گے. اس لیے جو بھی اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھی, ہمارے بزرگ, ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بڑے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, جو برسوں سے بیٹھتے آ رہے ہیں. کچھ لا علمی کی وجہ سے کچھ کمی پیشی ان کی ہوئی ہے کہ بار چلے گئے, ایسا کرے ویسا کرے, تو پھر وہ آئندہ سے اس کا خیال کریں. اعتکاف میں بیٹھنے والا بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر مسجد میں آئے گا. محلے کا کوئی مسلمان ڈاکٹر سے پہلے سے بات کر لے. مسجد والے, ہمارے مسجد میں 2-4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہی اچانک خدا نخواستہ بیمار پڑے تو آپ ان کو مسجد میں آ کر دیکھیں. مسجد میں ڈاکٹر آئے گا اور مسجد میں ہی دوا لے کر چلا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر بہت ہی مجبوری کے درجے میں اگر بیمار ہے, ڈاکٹر نہیں آ سکتا تو باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف سنت سے نکل کر نفل ہوگا. سنت سے نکل کر کیا ہو گیا, لیکن سنت کا ثواب ملے گا. وہ مجبوری میں گیا ہے لیکن اس کا اعتکاف سنت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا, نفل میں کاؤنٹ ہوگا.
بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مسئلے ہیں اعتکاف سے متعلق، بڑے نازک مسئلے ہیں اعتکاف کے، اس کے لیے بیٹھنا بہت آسان ہے، مسجد پکڑ کے رہو، خوب تلاوت ہو جائے گی، جم کے تلاوت کرو، 15 پارے پڑھو، 10 پارے پڑھو، قرآن ختم کرو، اللہ سے لو لگاؤ، آخری عشر کی راتوں میں جاگو اور لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو آرام سے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ رات پکڑ کر لاؤ گے انشاءاللہ، 10 دن کے اندر کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ رات کے 12 بجے تک جاگو، 2 گھنٹے جاگو اور ماشاءاللہ رات کے جاگنے کا ثواب ملے گا۔ 10 دن 2 گھنٹے جاگو رات میں، دن میں زیادہ سو کو کاٹو۔ اعتکاف پہ بیٹھنے والا 2 کام کرے، یا تو عبادت کرے یا تو چپ سو رہے، باتیں کرتے نہیں بیٹھے، گروپ لگاؤ، ہلکا لگا کو باتیں کرتے ہوئے نہ بیٹھے، یا تو سونا ہے، سوئیں گا بھی تو اس کا اعتکاف چلتا رہے گا، لیکن غیبت کرے گا تو بیٹھ کے عبادت بھی نہیں کر رہا، سو بھی نہیں رہا اور غیبت کرتے بیٹھے پوری رات جاگ رہا، یہ سجدے تک بیٹھیں گے، آرے کو باہر والے کو بلا لیا اور سجدے تک باتیں بگاڑتے بیٹھا ہے، تو یہ غیبت تو نہیں، ادھر کا بولا انہیں ادھر کا بولا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو گٹکے کی عادت ہے، سگریٹ اور بیڑی کی عادت ہے، آپ اسے چھوڑ کو بیٹھو بولے تو بیٹھتا نہیں، اب شریعت بولتی ہے چھڑانا پہلا بعد میں بٹانا، بولے تو کوئی نہیں بیٹھتا نہیں، ٹھیک ہے اب کھاتا ہے نہیں کھا، پیتا ہے نہیں پی، جب ٹوائلٹ کو گئے رہتے نہیں وہاں سرالے کو آ، لیکن کھانے کھانستے جو لوگ کو چس کھینچنے کو جو لوگ کو ایک سگریٹ پیلا تو ٹھیر ذرا کر کو نہیں، تیرا وضو ٹوٹا باہر گیا تھا اور اس نے وضو کرتے کرتے مارے ہاں وضو کے کٹے پہ بیٹھ کو اور ایک سگریٹ پی کو وضو کر کے اندر آیا، ذرا مسواک کر لے کو، منہ میں کی بانس نکال کو اندر آیا، گٹکا جاؤ کھاتے کھاتے گیا اور پھر اس کے بعد کلی کر کو وضو کر کے آیا تو چلتا ہے، اعتکاف ٹوٹتا نہیں کہ اب چھڑاؤ بولے تو کوئی نہیں بیٹھتا نہیں۔ ہاں اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ٹوائلٹ اور باتھ روم کے لیے 4 کاموں کے لیے گیا تھا، یہ 4 کام میں نے بتایا، اسی ٹائم پہ سرالے کو آنے کا ہے سر، ہاں کیونکہ وہ اسی درجے کی چیز ہے، اسی درجے کی چیز ہے نا، سگریٹ بیڑی گٹکا اس کو وہی کیٹیگری ہے، اس کو اسی کیٹیگری میں ہے نا، تو اس کو اسی کیٹیگری میں رکھ کر وہی سراکے ختم کر کے مسجد میں آیا، اپنا منہ صاف کر کے پھر وضو کر لیا، یہ کر سکتا ہے، مجبوری کے در پان کی عادت ہے کسی کو، اب دیہات کے لوگ پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اب ان کو پان چھڑا کے اعتکاف میں تو نہیں بٹھا سکتے۔ ہاں ایک جماعت آئی تھی اور وہ جماعت چلی گئی باہر ملک میں، وہ پانا کھانے والے تھے، اس میں وہ ساتھی تعجب میں کر گئی، تمہیں کیا کھا رہے ہیں لوگ مجھے؟ نہیں ہمیں صحابہ بھوک کی عادت میں پتے چباتے تھے، ہم سنت ادا کر رہے ہیں، کیا بولے لوگ؟ بھوک کی عادت میں پتے چباتے تھے، سنت ادا کر رہے ہیں۔ اب جماعت والے جو ہے بڑے چالاک تھے، پال کھا لائے کر وہ بول بھی نہیں سکتے، بول رہے کیا؟ پتے چبا رہے، پتے چبانا سنت ہے، منہ لال کر لینا کیا سنت ہے؟ اس میں چنا، اس میں کتا، اس میں تمباک، اس میں سپاری، یہ کیا ہے؟ پتے چباؤ تو خالی منہ کا لال کر رہے ہیں۔ یہ عقل مند جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے تھیریاں چلتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے لیے انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، عادتیں ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ کا تھوڑا وقت زیادہ لے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کیونکہ تفصیلی مسائل آنا چاہیے، اور 2 جمعہ بچے مسئلے نہیں آئیں گے تو پھر ہم لوگ ایسے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔